अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद चुमरो। तसादुम होता है तो हो, मगर होगा वही जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चाहेंगे। ये फ़ैसला किया है हुकूमत ने और ये फ़ैसला हुआ है मुल्क के आज के सबसे बड़े मसले, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन ही आमने सामने नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन भी जो एक आइनी इदारा है वो भी हुकूमत के सामने आ गया। पहले इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की जो तरामीम है इलेक्शन एक्ट में उसको मुस्तरद किया या उस पर एतराज़ात उठाए, और हुकूमत ने तो बरमला एतराज़ात मुस्तरद कर दिए और इलेक्शन कमीशन के लिए, और साफ़ साफ़ अल्फाज में कहा गया कि होते कौन है। इमरान ख़ान साहब चाह रहे हैं कि इस्लाहात हों और इलेक्शन कमीशन वो कह रहा है कि नहीं जी इस्लाहात नहीं होंगे। तो ये होते कौन है, इनका तो अख्तियार ही नहीं है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन है, तो इनको अपने काम से मतलब रखें, काम से काम रखें। और ये पैगाम दिया गया है वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को कि आपकी नहीं चलेगी इमरान ख़ान साहब की। और इमरान ख़ान साहब की आइन के दायरे के अंदर रहकर नहीं, वो जो दिल करेगा, जो चाहेंगे वो करेंगे। क्योंकि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई हैं, जितनी तरामीम की गई हैं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले में साबित हुआ है कि वो तरमीम इलेक्शन एक्ट में नहीं होनी, वो तरमीम होनी है आइन में। तो आइन में तरमीम तो सादा अक्सरियत के साथ नहीं होगी, उसके लिए तो 2/3 चाहिए। तो वहीं पर आकर हुकूमत फंसी थी, और जिसके बाद फिर वो सेनेट का इलेक्शन तमाम तर फसादात के बावजूद, तमाम तर तसादुम के बावजूद, वीडियो सामने लाने के बावजूद, ना जाने क्या क्या हरब इस्तेमाल करने के बावजूद सीक्रेट बैलेट के ज़रिए करवाने पर हुकूमत हो गई थी मजबूर। तो वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट किया। जब 10 जून को ये तरामीम की गई इलेक्शन एक्ट में, वैसे तो 21 बिल थे, यूँ वो मैं आपको बताता होता हूँ ना कि वो बैठे हुए थे पहले असद कैसर साहब, और उसके बाद छोटे स्पीकर आए। तो छोटे स्पीकर साहब ने तो किसी की सुनी नहीं। जो हाँ वाले हैं, जो हाँ के हक़ में हाँ कहें, जो ना के हक़ में ना कहें, वहाँ से आवाज़ ही नहीं आई थी। और उन्होंने कह दिया था फ़ैसला हाँ वालों के हक़ में है। फ़ैसला हाँ वालों के हक़ में नहीं था, फ़ैसला इमरान ख़ान साहब की वो नीयत कि जनाब मुझे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बनना है। ये आइन क्या होता है, ये जमहूरियत क्या होती है, ये पार्लियामेंट क्या होती है। पार्लियामेंट पे तो इमरान ख़ान साहब बड़े अरसे से, आप पहले तो जब अपोजिशन में थे तो कंटेनर पर खड़े होकर लानते भेजा करते थे, और अब जब हुकूमत में हैं तो पार्लियामेंट को वो कुछ समझते ही नहीं, जाते ही नहीं। वो कहते पार्लियामेंट में जाना वक्त का ज़िया है। तो उस पार्लियामेंट में जो वो तरमीम उनको जो चाहिए होती है, जो ठप्पा लगवाना होता है अपनी मन मर्ज़ी के फ़ैसले का, तो वो ठप्पा लगवा लेते हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि अगला इलेक्शन जीतने का जो बंदोबस्त है उसके लिए ठप्पा लगवाया जाए। उन्होंने ठप्पा लगाया तो अपोजिशन ने उस पर एतराज़ किया। अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपोजिशन ने, अब APC की भी शहबाज शरीफ साहब ने बात की, लेकिन अपोजिशन से ज़्यादा जानदार आवाज़ जो थी वो थी इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने कानून साजी के बाद 10 जून को जो कानून साजी हुई थी उसके लिए 14 जून को इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का। 15 जून को प्रेस रिलीज़ जारी किया गया, जिसमें जो तरमीमें की गई उसमें वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि जनाब इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, आइन इलेक्शन कमीशन को अख्तियार देता है वोटर फहरिस्तें तैयार करने, उस पर एतराज़ात सुनने और उसको हतमी शक्ल देने का। लेकिन यहाँ पर वो इलेक्शन कमीशन से अख्तियार वापस ले लिया गया। इलेक्शन जो हल्का बंदियाँ हैं वो होंगी जो है वो मरदमशुमारी की बुनियाद पर। एक हल्के में जितने लोग रहते हैं, वोटर नहीं, जितने लोग रहते हैं, आइन ये गारंटी करता है कि हल्कों का साइज़ उन लोगों की बुनियाद पर बनाया जाएगा, आबादी की बुनियाद पर बनाया जाएगा। लेकिन वो वो है आइन में। लेकिन हुकूमत ने कहा कि नहीं, ये कानून में हम तरमीम करके उसको वोटर की बुनियाद पर कौमी असम्बली का हल्का बनाएंगे। फिर जो वही रोला जो डला हुआ था सेनेट में शो ऑफ हैंड के ज़रिए वोट वाला, उस पर क्योंकि इमरान ख़ान साहब की पुरानी ख्वाहिश थी ये, और ज़ाहिर है अगला वो समझ रहे हैं कि जो अगला इलेक्शन होगा सेनेट का, तो उसमें उनको, क्योंकि ज़ाहिर है वो चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें उनको ज़ाहिर समझ आ रही है बात कि जितनी उनकी मेजॉरिटी है सूबाई असम्बलियों में, उतने वो वोट सेनेटर मुंतखब नहीं करवा सकते, क्योंकि वो जा रहे होंगे। तो जब वो जा रहे होंगे तो फिर जिस तरह PTI में लोग शामिल किए गए थे तो वो भी तो जा रहे होंगे ना। फिर इमरान ख़ान साहब जाएंगे, यानी हुकूमत से जाएंगे। वैसे तो पता नहीं हुकूमत में जाने के बाद कहाँ जाते हैं, वो यहाँ रहते भी हैं पाकिस्तान में कि कोई और ठिकाना ढूंढते हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना बंदोबस्त कर रखा हुआ है, अपोजिशन कहती है। कुछ बाखबर लोग कहते हैं कि उन्होंने फिर अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई
تو پھر عمران خان صاحب کا گزارا جو ہے وہ پاکستان میں ممکن نہیں ہوگا، وہ یہاں نہیں رہ سکیں گے کیونکہ انہیں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ جو کچھ وہ کر چکے، مریم نواز صاحبہ کو اپنے قیدی والد کے سامنے سے گرفتار کروانا، یعنی والد سے ملاقات کر رہی ہیں اور وہاں سے ان کو گرفتار کروانا، جس کو ہتھکڑی لگانا کہتے ہیں۔ گرفتاری یہی ہوتی ہے، پریکٹیکلی فزیکلی ہتھکڑی لگے نہ لگے، مگر آپ سوچیں کہ ایک بیمار والد ہے، جیل میں ہے، بیٹی ملاقات کرنے آ رہی ہے اور وہاں پر ایک چھاپہ مار ٹیم پہنچتی ہے جیل کے اندر، جیسے کہ مریم نے باہر وہاں سے نکل کے مریم صاحبہ نے دوڑ لگا دینی تھی، فرار ہو جانا تھا، جس طرح عمران خان صاحب نے وہ 10 فٹ کی دیوار پھلانگی تھی، تو اس طرح تو مریم نے نہیں کرنا تھا، ظاہر ہے انہوں نے جیل کے باہر سے، جیل کے دروازے سے ہی نکلنا تھا، لیکن کیونکہ اذیت دینا مقصود تھی نواز شریف صاحب کو تو وہ کیا گیا۔ تو اب ظاہر ہے جو لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کچھ کرتے رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، اس میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ان کے اوپر مقدمات ممکن ہے کہ کوئی چیزیں جائز بھی ہوں، لیکن جو کاروائیاں ہیں، جس طرح ان پر ہاتھ ڈالے جاتے رہے، گرفتاریاں کی جاتی رہی، رانا ثناءاللہ صاحب ہیروئن ڈال دی، تو جس طرح یہ کیا جاتا رہا تو اس میں پھر بنتا تو یہی ہے کہ انتقام ہوگا۔ ظاہر ہے پھر میاں نواز شریف صاحب حساب تو نہیں رکھتے کسی کا، کاروباری آدمی ہے، وہ برابر چکتا کریں گے، تو وہ چکتا کریں گے، جب وہ چکتا کریں گے تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کو بھی اتنا پتہ ہے کہ اگر ان کی حکومت آ گئی تو پھر میں پاکستان میں رہ نہیں سکوں گا، اور اگر پاکستان میں رہا تو پھر جیل ہوگا، اور جیل میں تو عمران خان صاحب نے مشرف وارہ جیل 8 دنوں میں توبہ کر کے باہر آ گئے تھے، اور آن ریکارڈ یہ بات ہے۔ یہ جب ان کو پنجاب یونیورسٹی میں ذرا جمعیت کے نوجوانوں نے، مطلب جمعیت والے بھی بڑے کمال کرتے، بہرحال انہوں نے جس طرح ان کو حملہ کر کے عمران خان صاحب پر اور پھر پولیس کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ ان دنوں وہ بھاگے پھرتے تھے ججز بحالی تحریک کے دوران، تو وہ گئے تھے اور 8 دن جیل نہیں کاٹ سکے تھے، 8 دن کے بعد باہر آ گئے تھے۔ حالانکہ باقی جتنے بھی اس وقت گرفتار کیے گئے تھے سارے لوگ، وہ کوئی 2 مہینے اندر، کوئی 3 مہینے اندر، جب تک ججز بحالی تحریک چلتی رہی یا جب تک حالات نارمل نہیں ہوئے تھے، تو یا جب تک مشرف کا بول رہا تھا تو وہ ڈنکا بجتا تھا، جب تب تک وہ اندر رہے، کوئی نظر بند تھا، کوئی جیل میں تھا، کوئی کدھر تھا، لیکن خان صاحب 8 دنوں میں باہر آ گئے تھے اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلا تھا، تو جیل تو وہ کاٹ نہیں سکتے، ظاہر ہے عمران خان صاحب۔ نواز شریف صاحب پھر بھی سال سوا مشرف کے زمانے میں کاٹ گئے، اب بھی رہے، مریم نواز صاحبہ جیل میں رہی، شہباز شریف صاحب رہے، حمزہ شہباز رہے، خورشید شاہ جیل میں، خواجہ آصف صاحب جیل میں، آصف زرداری صاحب جیل میں رہے، فلیحہ رضالپور جیل میں رہی، یہ نہیں رہ سکتے۔ تو پھر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں گے باہر، جو کچھ کرتے رہیں، تو اس وجہ سے وہ اب سینٹ کا الیکشن جو ہے، جو نقطہ جہاں سے میں ادھر کر گیا، ڈائیورٹ کر گیا موضوع کو، تو سینٹ کا الیکشن عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہوگا تو پھر اگلے الیکشن میں مجھے تو وہ ووٹ نہیں پڑنے، لہٰذا انہوں نے سینٹ کے الیکشن والا، شو آف ہینڈ والا معاملہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی وہ کر دیا، اس میں ترمیم کر دی، قانون میں ترمیم کر دی۔ تو یہ سارے معاملات پر الیکشن کمیشن نے ایک تو پریس ریلیز جاری کیا تھا، دوسرا الیکشن کمیشن نے خط لکھا تھا وفاقی حکومت کو، وفاق کو، اپنے سیکریٹری کے ذریعے، کہ یہ جو ہمارے اعتراضات تھے ہم نے کیے تھے، ہمارے جو اس پر جو ترامیم تھیں اس میں ہمارے اعتراضات کو مسترد کیا گیا ہے، زیادہ تر اعتراضات 57 ترامیم، تو اس میں 35 کی تو الیکشن کمیشن حمایت کر رہی ہے، لیکن دیگر جو ہے جن پر الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا ان اعتراضات کو خاطر میں ہی نہیں لایا گیا۔ خاص طور پر یہ جو میں نے باتیں بتائی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو گئی، یہ حلقہ بندیاں ہو گئی، ووٹر فہرستیں ہو گئی، اور کا معاملہ ہو گیا، اور یہ سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے، اوپن بیلٹ کے ذریعے، شو آف ہینڈ نہیں، اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کا معاملہ، تو اس پر الیکشن کمیشن نے ظاہر خط لکھا، اور میں کافی عرصے سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک منصوبہ بنایا ہے جو اب کھلتا جا رہا ہے، سامنے آتا جا رہا ہے، کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کرنا ہے محاذہ کرنی ہے، اس کو متنازع بنانا ہے، تاکہ جب اگر اگلا الیکشن جو ہوتا ہے، اس اگلے الیکشن سے پہلے ترامیم تو ظاہر اگلے الیکشن کے لیے ہے، اپنا فیس سیونگ یا وہ جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اگلے 5 سال ان کو ملنے چاہیے، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ 5 سال ان کو ووٹ کے ذریعے نہیں ملنے، پاکستان میں ووٹ کے ذریعے نہیں ملنے، تو لہٰذا اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ بھی پکا کرنا، ان کو ووٹ دلوانا، اور EVM مشین، اب EVM مشین جو ہے وہ اس پر اعتراضات الیکشن کمیشن کو بھی ہیں، اپوزیشن کو بھی ہیں، بنانے والی کمپنیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ مکمل فول پروف نہیں ہو سکتا، اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن خان صاحب ظاہر EVM مشین پر اس لیے بضد ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہے
کہ اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اسی وجہ سے وہ ایک تو عجلت میں ترامیم کر رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, محاذ کر رہے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ تو کر ہی رہے ہیں, اب الیکشن کمیشن کے ساتھ براہ راست تو سیدھے ہو گئے ہیں, اور ان کے وزراء یا ان کے جو پارلیمانی امور کے جو مشیر ہیں, جادوگر, ایک جادوگر کا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے, ایک اور جادوگر ہے جن کا نام ہے بابر اعوان صاحب. تو بابر اعوان صاحب وہ سامنے آ گئے ہیں الیکشن کمیشن پر ڈائریکٹ, انہوں نے بمباری شروع کر دی ہے. بمباری سیاستدان کی کیا ہوتی ہے؟ ظاہر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارا اختیار ہے, آپ کا اختیار نہیں ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. تو اب الیکشن کمیشن کے اوپر براہ راست الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے باوجود الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے مسترد کیا جا رہا ہے, اور اس کا مطلب صاف ہے کہ عمران خان صاحب نے جو طے کیا ہے کہ پنچوں کا کہا سر آنکھوں پر پرنالہ یہیں پہ بہے گا. کوئی کہتا ہے, سپریم کورٹ کہتی ہے یہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ہوگا, ٹھیک ہے ہوگا, لیکن نہیں, لیکن ہم جو چاہیں گے کریں گے ہم وہی. یعنی سپریم کورٹ نے کہا کہ آئینی ترمیم, تو آئینی ترمیم ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹ آئینی ترمیم ہے, مگر بادشاہ سلامت شہزادہ محمد بن سلمان ثانی یا پاکستانی, شہزادہ محمد بن سلمان پاکستانی, عمران خان صاحب کا خیال ہے, عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو آئین جو یہ ضرورت ہے ان کی الیکشن جیتنے کے لیے, لہٰذا آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی, نہیں کر سکتے, 2/3 نہیں ہے تو نہ صحیح, ہم نے بلڈوز کرنا ہے سارا کچھ, اور ہم نے یہ کرنا ہے. اور الیکشن کمیشن اگر یہ بات کرتا ہے کہ عمران خان کا حکومت کا اختیار نہیں ہے, یا الیکشن کمیشن اعتراض کرتا ہے, تو پھر الیکشن کمیشن کو گندہ کرنا ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر اب نئی چڑھائیاں ہوں گی, اور خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں اب ان کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے ان پر اعتراضات اٹھائے جائیں گے, اور پھر چیف الیکشن کمیشنر تک. وہ جس طرح آپ کو یاد ایک پریس کانفرنس کی تھی ڈسکا کے اور سینٹ کے الیکشن کے بعد وفاقی وزراء نے پورے کے پورے الیکشن کمیشن کے استعفوں کا مطالبہ کیا تھا. تو اب اس طرح کی چیزیں اب آپ کو سامنے نظر آئیں گی. وہ جو محاذ آرائی کا حکومت نے فیصلہ کیا تھا یا منصوبہ بنایا تھا, اب وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ بڑی محاذ آرائی کا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.